اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جی اسلام آباد میں، وہاں پر جی آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں سے وہاں پر ہو رہے ہیں جی مذاکرات، اور آج آپ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی کہنا ہے جی کہ پاکستان کے ذریعے جو ہے نا وہ ایران امریکہ کے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے جی۔ اس میں پیش رفت کیا ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مجھے بڑی عجیب اور حیرت لگتی ہے کہ جن کے مذاکرات کرنے ہیں وہ تو وہاں پہ بیٹھے نہیں ہیں، تو ان کے مقدروں کا فیصلہ جو ہے نا وہ کوئی اور بندہ کر رہا ہے، تو ان کو بھی تو ساتھ بٹھائے نا جن کی ہم بات چیت کر رہے ہیں جی۔ اور ایک اور بات وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جی آپ کے جو نائب صدر ہیں جی اسحاق ڈار صاحب، وہ جناب افراتفری میں وہاں پر گرے ہیں جی، ان کا شولڈر جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوا ہے، یا ان کی جو ہے نا وہ کوئی ہڈی وہاں سے ٹوٹی ہے، جس پہ وہ کافی جو ہے نا وہ مشکل کا شکار رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی، اور بلکہ کل وہ چائنا کے دورے پہ بھی جا رہے ہیں جی، اور وہ وہاں پر علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ ان کے جو بیٹے ہیں جی علی ڈار، انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے جو ہے نا وہ بتایا کہ جی مصری صدر کے استقبال کے سلسلے میں، استقبال کے دوران جو ہے نا انہیں چوٹ لگی، وہ زمین پہ گرے، اور ان کی جو ہے نا وہ ان کو فریکچر ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ چائنا جائیں گے جی۔ بڑے محب وطن ہے جی، اور وطن کی جو ہے نا وہ محبت سے سرشار ہیں، اور وہ ضرور اپنی بیماری کو پس پشت رکھتے ہوئے جناب وہ چائنا جا کے جو ہے نا وہ علاقائی اور وہاں پہ جو لوکل علاقائی اور انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے چند ایک عجیب و غریب بیان ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں جی کہ امریکہ جو ہے نا وہ خارگ جو ایران کا جو جزیرہ ہے اس پہ بڑی آسانی سے قبضہ کر سکتا ہے، اور اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل ہم تو 1 2 3 کریں گے اور وہاں پر ہم قبضہ حاصل کر لیں گے۔ یہ تو ان صاحب کے جو ہے نا وہ 30 دن ہو گئے ہیں جناب، آپ تو وہاں پر کچھ اپنا کچھ کو خاطر خواہ تو وہاں پہ آپ کچھ کر نہیں سکے، اور آپ کو تو یہ بلکہ نظر آنا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو سپر پاور ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا، اور 1 مہینے تک کھڑے ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک کارنامے سے کم نہیں ہے۔ اور وہ ملک ہے جو جس کو بالکل آپ عام سا سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی ماڈرن ویپنز نہیں ہے، یا بہت زیادہ کامن سیٹ سسٹم نہیں ہے، یا دیگر کئی ایسی وہ ریسٹرکشن کا شکار رہا 40 سالوں سے، 40 45 سالوں سے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس نے جناب امریکنز کو، پوری جو آپ کی انٹرنیشنل جو ورکنگ ہے، جو چل رہی ہے ساتھ پورے مشرق وسطیٰ میں، سب کو جو ہے نا اس نے سیپا ڈالا ہوا ہے، اور یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے اتنا زیادہ۔ تو اس پہ یہ صاحب کرتے ہیں جی کہ خار جزیرے پر جی ہم بڑی آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ چلیں یہ منہ اور مسور کی دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے۔ جو ایرانی فوج کے جو ترجمان ہیں جی ابراہیم ذوالفقاری، انہوں نے جناب آگے جواب دیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا وہ دن میں خواب دیکھتے ہیں جی، اور ان کی تباہی جو ہے نا ان کا مقدر بن چکی ہے، اور خلیج فارس کی جو شارک مچھلیاں ہیں ان کے کام آئیں گی ان کی جی ساری فوج، تو یہاں سے ان کی جو ہے نا اگریشن کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ شاید دنیا کے سب سے جھوٹے ترین آدمی ہیں، بلکہ یہ انڈیکس میں بھی، بلکہ یہ جو ہے نا انسائکلوپیڈیا پہ بھی سوال آ جانا چاہیے۔ بچوں کو ہم اکثر پوچھتے ہیں نا جی کہ ایلیفینٹ کے اسپیلنگ کیا ہے، فلانا کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو اب یہ بھی آنا چاہیے کہ دنیا کا وہ کون سا صدر ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا وہ ایک اس میں آنا چاہیے جی، ایک لنک جو ہے نا ہونا چاہیے جی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں جی۔ آپ نئے ہرمز کے ظاہر ساری چرچے ہیں جی، سارا سیاپا اسی بات کا ہے، تو اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنٹرول میں کر رکھا ہے ایران نے، اور ایران کے جو نائب صدر ہیں جی محمد رضا عارف، انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اس پہ ایک نیا انفراسٹرکچر جو ہے نا بچھا رہے ہیں، اس کا نیا ایک نظام لے کے آئیں گے، تاکہ جو ہے نا وہ اس کی ریکگنائزیشن ملے ہمیں، پلس یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا اس پورے سسٹم کو ایک بہتر طریقے سے کر سکیں، یہ نہ ہو کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ ایک پوری دنیا کے لیے ایسا سٹرکچر ہو جس کو ہم جو ہے نا وہ بڑے اچھے احسن طریقے سے کنٹرول کر سکیں جی۔ اچھا ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ کل میری نظروں سے گزری، ڈیفینیٹلی آپ نے بھی دیکھی ہوگی، لیکن میرا دل کیا میں ضرور آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے جی کہ سعودیہ میں جو پرنس سلطان جو ایئر بیس ہے وہاں پر ایک ٹکا کے حملہ کیا ہے جی ایران کی جو فورسز نے، اور اچھا خاصا جو ہے نا وہ ان کو وہاں پہ نقصان پہنچایا ہے۔ وہاں پہ جو سب سے خاص بات ہے وہ جو امریکن ایئر فورس کا ایک طیارہ ہے جس کو ہم E3 ریڈار طیارہ کہتے ہیں۔ یہ طیارہ کیا ہے؟ یہ ایک دنیا کی سب سے جدید ترین مشین ہے، میرا خیال ہے اس سے بہتر آج تک کوئی شاید کوئی طیارہ نہیں بنا ہوگا۔ یہ طیارہ کیا ہے جی؟ یہ چلتے چلتے سمجھ لیں کہ پورا ایک ریڈار سسٹم ساتھ لے کے چلتا ہے جی۔ اس کا جو سسٹم ہے یہ بوئنگ کمپنی نے بنایا ہے، بڑا 707 ٹائپ کا ہے، بڑا بہت بڑے حجم کا یہ جہاز ہے، اور بڑا یہ
کیا کہنا چاہیے، بہت بڑے سائز کا یہ جہاز ہے، اور یہ ساتھ میں جو ہے نا بڑا جدید ترین اسلحہ اور جدید ترین ریڈار سسٹم جو ہے نا لے کے چلتا ہے۔ اس کے جو ٹاپ پر ہے ایک ریڈار روٹیٹ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، جس کو جب یہ پرواز کر رہا ہوتا ہے تو وہ پوری جو ہے نا وہ مانیٹرنگ کر رہا ہے جی کہاں پر کیا چیز ہے، کس طرح اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، دشمن کے طیارے، میزائل اور تمام اہداف کو جو ہے نا وہ اسی ٹائم جو ہے نا کیلکولیٹ کرتا ہے، کیونکہ موسٹلی یہاں زمین سے اس کو میسج جاتے ہیں تو پھر وہ آگے جا کے ٹرانسفر کرتا ہے، تو یہاں سے جو ہے نا وہ خود ہی جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا جنریٹ کرتا ہے۔ تو یہ نو ڈاؤٹ جی یہ امریکنز کا ایک بہت بڑا ایک مشین ہے جی، بہت بڑی مشین ہے جی، تو اس کو تباہ کیا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے نا وہ ایران کی جو ہے نا وہ امپورٹنس یا اس کی جو حملہ کرنے کی صلاحیت ہے اس کو دیکھ کے جو ہے نا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ساتھ میں ایک اور خبر ہے جی، وہ یہ ہے جی کہ جو یوکرانی جو پرائم منسٹر ہیں سیولنسکی، وہ چونکہ یہاں پہ بڑے ہمارے تو اکثر یہاں پہ آئے رہتے ہیں، ہفتے 10 دن بعد ان کا میرا یہاں پہ ٹور ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم لوگ بڑا ان سے پیار کرتے ہیں جی، ہم لوگ مین کے ناروے اسکینڈینیویا کے لوگ جو ہے نا بڑا پیار کرتے ہیں، ہم نے اچھا خاصا جو ہے نا بجٹ ان کو دے رکھا ہے، وہ اگینسٹ روس کے استعمال کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوں گی جس پہ جو ہے نا یہ اپنے ڈرونز کو اتار کے جو ہے نا وہ روسیوں کا وہ کر سکیں، کوئی ڈیفنس جو ہے نا وہ کر سکیں، تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ہوگا، تو یہی وہ اپنی مداری جو ہے نا وہ لے کے پہنچے ہیں جی سعودیہ۔ وہاں پہ جو محمد سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ایک کانٹیکٹ ہو گیا ہے کہ ہم جی ایران کے یہ جو ڈرون شاہد ہیں ان کو ہم کس طرح پکڑیں گے۔ میں ڈرون نہیں ہوں، میرا نام کے ڈرون نے بنا دی ہے، تو یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ ڈرون شاہد ڈرون جو ہے وہ کس طرح اس کو ٹریس اپ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ شاہد تو اس کی تو سپیڈ ہی بڑی تیز ہے، بڑی اٹھان ہے، بڑی اس کی پرواز ہے، تو شاہد ڈرون جو ہے نا وہ پکڑنے کے ماہر ہیں جی یوکرانی جو سیلونسکی ہیں، وہ وہاں پر گئے، انہوں نے جناب شیک ہینڈ کیا، معاہدہ کیا، اس کے بعد یہ گئے جی متحدہ عرب امارات، وہاں پر جا کے بھی انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اس کے بعد یہ قطر گئے ہیں، اور کافی جگہوں پہ جا کے جناب آج انہیں اچھی خاصی جو ہے کوشش کی، چلے بھاگتے چوڑ کی لنگوٹی سے ہی ہمیں کچھ یہاں سے نہیں ملا، تو چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ اسرائیل کا ایک بڑا خاص ایک شہر ہے جی جس کو یہ کہتے ہیں جی حائفہ۔ حائفہ بہت بڑا ایک بڑا امپورٹنٹ ان کا شہر ہے جی، جو بالکل مشرق وسطیٰ کے جو ساحل ہیں اس کے بالکل ساتھ ہے، پلس یہ ہے کہ یہ ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کا گہوارہ ہے، انڈسٹریل ہب ہے یہ، چونکہ یہ بہت بڑی ان کی پورٹ ہے اور یہ ایک ساری دنیا کو کنیکٹ کرتا ہے، اور یہی نہیں وہاں پر جنوبی اسرائیل میں اس کی جو ہے نا وہ لوکیشن ہے، اور ایرانی میزائل کے حملے کے بعد یہاں پر کیمیکل پلانٹ میں جو ہے نا وہ خوفناک جو ہے نا وہ آگ بھڑک اٹھی تھی جی، اور یہ امپورٹنٹ شہر ہے، میں نے بتایا کہ یہ بحر روم کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ ریلیشن ہے، اور یہ بگیسٹ پورٹ ہے جی یہاں اسرائیل کی، پلس یہ ہے کہ بزیسٹ پورٹ ہے، یہ ان کی بیک بون ہے، اس کو ریڑھ کی ہڈی کہہ سکتے ہیں، یہ انڈسٹریل ہب ہے ان کا، یہاں پر کیمیکلز کی کمپنی ہیں، آئی ٹیز کی کمپنی ہیں، بہت بڑی بڑی یہاں پر دیگر ملکوں کی بھی جو ہے نا وہاں پر ایگزسٹنس ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک یونیورسٹی ہے جو بڑی فیمس ہے، یونیورسٹی آف حائفہ، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یہاں پر بہت سارے جو ہے نا علوم جو ہے نا وہ سکھائے پڑھائے جاتے ہیں جی۔ ساتھ میں یہاں پر ان کا ایک باغ ہے، بہت پیارا، تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بہایا دا ورلڈ سینٹرل انسپیریشنل اور ایڈمنسٹریٹو ان کا سینٹر ہے جی، وہ خوبصورت باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں پر ٹورسٹ کی بڑی اٹریکشن جو ہے نا وہ رہتی ہے۔ یہ اپنی بندرگاہ محلے وقوع کے حساب سے جو ہے نا وہ جو ماؤنٹ کارمل ایک پہاڑ ہے اس کے دامن میں جو ہے نا اس کی ایگزسٹنس ہے، تو تھوڑا سا میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا، اس کا انٹروڈکشن دیا تاکہ آپ کو تھوڑی سی امپورٹنس پتہ چل سکے کہ اس شہر کو جو ہٹ کیا ہے یہاں کی کیمیکل انڈسٹری کو، اس کے پلانٹ کو، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ ایران سے اسرائیل کا تقریباً 3-3.5 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ڈیفینیٹلی ہوگا، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو، تو اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین میں بھی امریکن جو ہے نا وہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، ویلوگ کے بالکل اینڈ میں جی ہم بات کریں گے جی عمران خان کی، پی ٹی آئی کی، اور اسپیشلی آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کے بالکل درمیان میں یا شروع میں جو چیف منسٹر ہیں جی سہیل آفریدی، انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم جی ایک مخصوص فورس بنائیں گے جو عمران خان کی ریلیف کے لیے بڑا کام کرے گی، بلکہ اس پہ تو انہوں نے بلکہ ممبرشپ کا بھی آغاز کیا، اعلان کیا، بلکہ پرسوں ترسوں کی بات ہے کہ انہوں نے بڑے گھن گرج کے ساتھ جو ہے نا اس کا افتتاح کیا، بات چیت کی، اور بڑا میڈیا میں اس کا شور و چرچا تھا، لیکن وہ سارا بیانیہ جو ہے نا وہ دھڑام کر کے جو ہے نا وہ گر گیا ہے۔ وہ کیا بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اندرونی اعتراض اور قانونی خدشات کے باعث جو ہے نا وہ اس پروجیکٹ کو وقتی طور پر انہوں نے بریک لگا دیا یا ترک کرنے کا جو ہے نا وہ اعلان کر دیا ہے،
اور جسے پارٹی کے سخت گیر عناصر کے لیے بڑی ناکامی جو ہے نا وہ قرار دیا جا رہا ہے جی. نو ڈاؤٹ جی، جب آپ پوری تیاری کر کے ایک فرنٹ فٹ پہ آ کے چھکا مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کا کوئی پلیٹ فارم کوئی اٹھا کے پیچھے کر دے تو پھر وہ چھکا تو نہیں لگ سکتا اور آپ کو خزیمت ہی اٹھانی پڑے گی. تو یہاں پر بھی کچھ اس طرح ہی ہوا کہ اس منصوبے میں جو رضاکاروں سے جو حلف لینے اور باقاعدہ طور پر جو ہے نا ارکان کی رجسٹریشن جو ہے نا ہونی تھی، اور اس میں منظم جو ہے نا مہم سازی جو ہے نا وہ شروع کرنے کی تجویز تھی. کہا یہ جاتا ہے اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں گوہر علی خان صاحب نے، انہوں نے کہا ہے جی کہ اس خیال کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے، کیونکہ اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ فورس کسی نہ کسی ریفرنس سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ فورس کی تشکیل جو ہے نا وہ عسکریت پسندی کے زمرے میں آ سکتی ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال سے پہلے جو ہے نا وہ 9 مئی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ ایک ایسا گڑھا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا دفن ہو چکی ہیں، اور یہ آج تک اس گڑھے کا منہ جو ہے نا وہ کبھی بھی بند نہیں ہوا. اور ملک میں جو بھی حالات ہوں سارا کچا چچا جو ہے نا وہ سارا ملک میں جو بھی حالات ہوں ساری جو ہے نا وہ آ کے آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے جو ہے نا وہ زمرے میں چیزیں آ جاتی ہیں. ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں 10 سال 14 سال 12 سال کی ان کو جو ہے نا وہ سزا ہوئی ہے. تو یہ ان کا جو ہے نا وہ ایک اندیا ہے جی چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی خان صاحب کو، کہ جی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو فورس ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہو سکتی ہے، کہ ایسی جو فورس ہے وہ شاید عسکریت پسندی کے زمرے میں آ سکتی ہے. تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب آپ ایک پلیٹ فارم بنا کے چھکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پیچھے سے آپ کے وہ پھٹے کھینچ دیتے ہیں، تو پھر نہ وہ چھکا بجتا ہے تو نہ وہ حالات رہتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے نا وہ ایک دم پھر جو ہے نا وہ کمزور ہوا، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کی. تو مجھے بہت ساری بات اس میں کرنی ہے، لیکن چونکہ ٹائم کم ہے تو پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس پہ ضرور بات کروں گا کہ آنے والے دنوں میں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو ہماری تو ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہاں صاحب کل کی بجائے آج ہی بایا جو ہے نا وہ آئیں، لیکن انفارچونیٹلی وہاں کا ایک ماحول ہے، کچھ اس طرح کا سسٹم بنا چکا ہوا ہے. جب ہائٹ بنتی ہے تو آپ کے پھٹے کھینچ دی جاتے ہیں، جو اول تو ہائٹ بنتی نہیں ہے، اگر کوئی بنانے کی کوشش کرے تو اس کو ویسے ہی جناب چپ کرا دیا جاتا ہے. تو اب حقیقت کیا ہے یہ آنے والے دنوں کے بعد ہی پتہ چلے گا، یہ اب یہ آشکار ہوگا یہ راز، تو پھر ہی میں اس پہ کچھ بات کر سکوں گا. تو آخر میں لوکل کچھ ایک دو خبر ہے چھوٹی چھوٹی میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں جی. یہاں آپ کو پتہ ہے جی گرمیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے جی، اور چند ہفتوں کے بعد یہاں پر جناب باقاعدہ جو ہے نا وہ سمر ویکیشن کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور اچھی خاصی یہاں پر جو ہے نا وہ رونق بھی ہوتی ہے، اور تھوڑی سی جناب غیر حاضری بھی ہوتی ہے لوگوں کی. ظاہر ہے وہ ویکیشن پہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پر آتے ہیں، تو اویسلی یہ پورا نظام جو ہے اس طرح چلتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسٹر کے دن بھی بالکل پاس پاس ہیں، اس پہ بھی میں ایک ویلا کروں گا آپ کے لیے تھوڑا سا. لیکن جو بڑی خاص بات ہے جو لوکل جو لوگ ہیں ان کے لیے، کیونکہ ہم لوگ بڑا جو ہے نا تھک جاتے ہیں ان چیزوں سے. اکثر جو ہے نا وہ گرمیوں میں جب بھی ہماری چھٹیاں آتی ہیں نا تو یہ لوگ جو ہے نا ٹرینیں بند کر دیتے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا لمبے لمبے جو ٹرینوں کے روٹ ہیں نا اس پہ، چونکہ کیونکہ یہاں کا موسم بڑا کنڈیشن ٹف ہے، اس کی مائنس ٹیمپریچر رہتے ہیں، بارشیں برفیں ہمارے پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں جو ہے نا یہاں پر رہتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا وہ بڑی ریکوائرمنٹ ہے اس کو اپڈیٹ کرنا. پاکستان میں تو شاید میرا خیال انگریزوں نے جو لائنیں بنائی تھی وہی بنائی ہیں، اس کے بعد تو 1 انچ ہم نے جو ہے نا وہ نہیں بنائی. بلکہ پچھلے دنوں میں ایک خبر بھی پڑھ رہا تھا کہ ایک پرابلم تھی جس میں 20 ٹرینیں جو ہے نا پاکستان میں ٹوٹل میرا 20 ٹرینیں، اور 20 کی 20 ٹرینیں جو ہے نا ایک ہی لائن میں جو ہے نا کھڑی ہیں. پتہ نہیں کوئی وجہ تھی، کوئی پرابلم تھی. تو خیر یہ پاکستان کی بات ہم بعد میں کریں گے. لیکن یہاں پر چونکہ ہر گرمیوں کے موسم میں یہاں پر ٹنل کی ریپیریشن ہوتی ہے، ایئرپورٹس کی ہوتی ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ ٹرینوں کی ہے. تو ٹرینیں یہاں پر لوکل جو میٹرو ہے وہ بھی کچھ اس کے اسٹیشن جو ہے نا بند رہیں گے، اور جو ریجنل جو بڑی جو ٹرینیں ہیں ریجنل جو ہماری جو ٹرینیں ہیں وہ بھی بند رہیں گی. اور اسپیشلی استفول جس کو موصف ریدرستاد اور شی، یہ جو ٹرینیں ہیں یہ پورا جو ہے نا سمر میں بند رہیں گی. تو معذرت کے ساتھ جی جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں، میں بھی ان علاقوں میں رہتا ہوں، تو لہٰذا ہمیں بھی جو ہے نا وہ اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا جی. بہانِ نور میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا، انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں جو ہے نا وہ بہت سارے بڑے حصوں پہ جو ہے نا وہ ہم نے کام کرنا ہے، اور 24 جون سے لے کے 2 اگست تک جو ہے نا یہ تقریباً جو ہے نا وہ بند رہے گی. جو لوگ اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں جی ان کو تو بندوبست کرنا پڑے گا جی اپنا. اس کے علاوہ یہاں ایک بڑی خاص ٹرین ہے جس کو ہم فولوبان کہتے ہیں جی، جو اوسلو سے شی کی طرف جاتی ہے. میں بھی اس پہ ٹریول کرتا ہوں اکثر و بیشتر، اور وہ جو ہے نا وہ مکمل بند رہے گی. اب ہمارا کیا ہوگا جی یہ ہم آنے والے دنوں میں بتائیں گے کہ آپ کو وہاں پر کیا پروگرام کیا سچویشن بنتی ہے. تو دیٹس اسٹوری فرام مائی سائڈ جی. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. آنے والے دنوں میں ایران کے اوپر مزید بات کریں گے. بہت لمبا ہسٹوریکل اور بڑا ایک سبجیکٹ ہے جس پہ ہم لوگ بڑا لرن کر رہے ہیں، بڑا سیکھ رہے ہیں، اور ہمیں
ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے دور میں ہیں جہاں پر ہم خود یہ چیزیں جو ہے نا آبزرو کر رہے ہیں، کوئی ہمیں جو ہے نا وہ ہسٹری پڑھا نہیں رہا، ہم خود جو ہے نا وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں جی۔ باقی یہ ہے کہ ایران کے لیے دعا کریں جی، اللہ پاک نے ان کو بڑی ہمت بڑی طاقت دی ہے جی، وہ اتنی جوان مردی کے ساتھ ان سارے عجیب و غریب ملکوں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا مقابلے کر رہا ہے جی۔ اور میری آپ لوگوں کے لیے بھی دعائیں ہیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، صحت اچھی ہو تاکہ میں اپنی جو آنے والی جو ورکنگ ہے نا اچھے طریقے سے احسن طریقے سے میں ادا کر سکوں جی۔ تھینک یو فار واچنگ جی، اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، فالو بھی کیجیے گا کہ اتنی مشکلوں سے آپ کے لیے میں نے ویلاگ تیار کیا ہے تو اس کا کم از کم ایک لائک تو ضرور بنتا ہے جی۔ تھینک یو فار واچنگ جی، جزاکم اللہ جی، خدا حافظ۔